برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے اور اچھے دین کی ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے۔ جب جب باطل طاقتیں، باطل قوتیں اپنی پوری قوت لگا دیتی ہیں، تب اسلام اور بلندی سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک شعر میں بار بار اپنی تقریروں میں کہا کرتا تھا، اور اسی تقریر کے شعر کو لے کر مجھ پر نہ جانے کیا کیا مقدمے لگائے گئے، اور وہ شعر آج کیا قیامت تک بھی بولا جاتا رہے گا۔ میں وہ پھر دہراتا ہوں اس لیے کہ وہ صرف ایک شعر نہیں بلکہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ وہ ایمان بھی ہے جس کا معنی اور مفہوم ہمارے قوم کے ہر بچے کو یاد ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ جب بھی کبھی کسی کی قربانی ہوتی ہے تو وہ رائے گاہ نہیں جاتی، وہ برباد نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ دنیا کو تو صرف اتنا نظر آتا ہے کہ امام حسین اور ان کے بچے میدان کربلا میں کاٹے گئے، مارے گئے، قتل کر دیے گئے، لیکن اس کے پیچھے کی حکمتیں یہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور آج تک قوم اس کو سمجھ رہی ہے کہ اسلام میں جو آج ہریالی باقی ہے اس میں خون حسین کا کردار ہے، اور ہمارے ائمہ کرام بزرگان دین نے اس کو اپنے خون سے، اپنی محنتوں سے سینچا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، آپ سب کو بھی کبھی یہ نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں گرفتار ہوا بھی اور واپس اسی جگہ پہنچا جہاں سے ہم آپ کو خطاب کیا کرتے تھے۔ ہزار لوگ یہ سوچتے تھے کہ ممبر پر آپ دوبارہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ہم نے ان سے یہی کہا تھا، میرا رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہاری گردن پہ بھی کھڑا کر دے گا، ممبر پر ہی نہیں، جہاں وہ رب تعالیٰ چاہے کھڑا کر دے۔ اور جب تک اس پروردگار عالم کو منظور نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کنارے رکھتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام، اولیاء کاملین سب کی تاریخ میں رہا ہے۔ آج بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ ہم اسی مسجد میں واپس آپ کے ساتھ جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ اس مسجد کی روحانیت اور اس کی نورانیت ہمیں واپس یہاں کھینچ لاتی ہے۔ کئی مہینوں کے سفر بھی ہوتے ہیں لیکن واپس اس مسجد میں آ جاتے ہیں۔ نہ جانے یہاں کے لوگوں کی دعائیں یا یہاں کا کیا تعلق ہے۔ عزیزان گرامی وقار، چند باتیں میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ قوم کے اندر جو ایک نروس پن ہے، خوف ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو بزدلی ہے، کس وجہ سے قائم ہے، کس وجہ سے ہے؟ یہ ڈر اور خوف کا ماحول صرف اسی لیے ہے کہ ہر بندہ کمفرٹ زون میں جینا چاہتا ہے، آرام اور عیش کی زندگی میں جینا چاہتا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اوپر دنیا اتنی لاد لی ہے، اپنے اوپر دنیا کو اتنا سوار کر لیا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے اپنے صحابہ کو بھی کہ جب تمہارے اندر بیل کی پونچھ پکڑ کر کے کھیتی باڑی کرنے کی عادت آ گئی اور تم گھوڑے کی پیٹھ چھوڑ چکے ہو تو سمجھ جانا کہ دوسری قومیں تم پر حکومت کرنے لگ جائیں گی۔ آج
बैल की पूंछ पकड़कर खेती बाड़ी करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसान बन जाए, सबका हाल ये है कि हमें दुनिया जमा करना है, दुनिया जमा करना है। और इस दुनिया जमा करने के चक्कर में इसकी पूरी उम्र खत्म हो जाती है, लेकिन वो हसरत पूरी नहीं होती, वो हसरत पूरी नहीं हो पाती। जितनी चीज की तुम्हें जरूरत थी वो तो हासिल हो चुका था, लेकिन उससे ज्यादा की तलब में हम भागते ही रहे, भागते ही रहे। हम ये नहीं कहते कि आप घर ना बनाएं, हम ये नहीं कहते कि आप अच्छे कपड़े ना पहने, सब करें, लेकिन कम अज कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस दुनिया की कमाई में और इसकी तलब में कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दीन छूट जाए, ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो मेरी मोहब्बत है उसमें कमी आ जाए। याद है आपको एक हदीस पाक, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे मेरे इस बात का खौफ नहीं है कि मेरी उम्मत मुशरिक हो जाएगी, काफिर हो जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे इस बात का डर नहीं सताता कि मेरी उम्मत मुशरिक हो जाएगी, काफिर हो जाएगी, मगर इस बात का अंदेशा लगा रहता है कि मेरे बाद तुम पर दुनिया फैला दी जाएगी और दुनिया समेटते समेटते तुम अल्लाह उसके रसूल को भूल जाओगे। आज वो हालात हैं मेरे अजीजों, सबके वही हालात हैं। अक्सर की बात मैं कह रहा हूं, मैं जब भी कोई गुफ्तगू करूं तो इसको मेरी फजीलत बयान करने पर महमूल ना करें कि मैं अपनी बड़ाई बयान कर रहा हूं। मेरे अजीजों, उन हालात को भी हम देख कर क्या है कि अंदर जाने के बाद एक चीज दिमाग में गूंजती थी, क्या बतलाऊं मैंने क्या क्या देखा। खोटा सिक्का चलते देखा, उल्टी गंगा बहते देखा, छोटे छोटों की बात तो छोड़ो, बड़े बड़ों को नंगा देखा। और हालात तो वहां के ऐसे, ये सारी चीजें सिखा देती हैं। और फिर इस बात का ख्याल आता है कि उम्मत आज किन मसाइल में घिरी हुई है, जबकि तूफान अंदर इंतजार में है तबाही के लिए। किन मसाइल में घिरे हुए हैं, इसको देख करके फिर डर लगता है। उलमा के मसाइल, पीरान इज़ाम के मसाइल, जमातों के मसाइल, छोटी छोटी बातों पर हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं, मस्जिदों के मसाइल, लेकिन जबकि दुश्मन ने कहां से कहां तक तुम्हारे लिए मंसूबे बनाए हैं। हैरत होती है मेरे अजीजों। फिर वो मुहावरा है या तारीख है मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात लगती है कि बगदाद पर हलाकू जब हमला करने आया था तो उस वक्त सुना कि उलमा छोटी छोटी चीजों में बहस मुबाहिसे में मुब्तला थे, जबकि कौम को उन्हें इस बात के लिए तैयार रखना चाहिए था कि एक जालिम कौम तुम पर हमला आवर है, उसके मुकाबले के लिए खड़े रहो। आज मैं यही कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, छोटे मसाइल को दरकिनार एक जगह रखो। उम्मत मुस्तफ़ा आज जिस कसम पुरसी की हालत में है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमले हैं, तो फिर तुम्हारी इज्जत कहां खाक में रहने वाली है। हमारी अपनी इज्जत की बचाने की क्या फिक्र करनी है आपको। पूरी दुनिया का हाल यह है। पहले तो एक मुसलमान की बात मैं आपको बताऊं, फ्रांस जैसा पावरफुल मुल्क, बहुत ही मजबूत कंट्री, 100 साल पहले की बात बता रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में वो कोई घिनौनी या गुस्ताखाना अंदाज की फिल्म रिलीज करना चाहते थे, या फिर किसी तरह से मजाक मस्खरे वाले काम के जरिए से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाना चाहते थे, और इस बात को वो अपनी आजादी राय और अपनी ख्याल की आजादी को बताते हैं। उस जमाने में सुल्तान अब्दुल हमीद थे और तुर्की के वो आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद, सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था फ्रांस को कि बाज आ जाओ ये तमाम चीजें करने से, वरना पूरी दुनिया लाकर मैं तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगा। सिर्फ इतना जुमला था मेरे अजीजों। आज तक वो ना फिल्म रिलीज हुई और ना ही फ्रांस उस चीज पर आया। लेकिन अब तो हालात बदल गए, अब तो हालात ऐसे बदले कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में हम मौजूद हैं। और फिर इस्लामी ममालिक के नाम पर पूरी दुनिया में कितने मुल्क हैं, 57 ममालिक इस्लामी कहलाते हैं। लेकिन किसको फिक्र है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर जब हमले होते हैं। और ये तमाम हालात जब अपना दर्द का मैं इजहार करता हूं तो फिर लोगों को ये लगता है कि ये भड़काते हैं, उकसाते हैं। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि कौम असल मसाइल को समझे, जो असल मसाइल हैं उनको समझो, फर्ज को देखो, नफल की तरफ नहीं। पहले तुम पर जो फर्ज है उसके लिए खड़े हो जाओ। आज कौम के बिखराव को भी देखता हूं,
تو ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دین کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے, ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ. پھر پوچھا قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ ولکتابہ ولرسولہ وللائمۃ المسلمین وعامتہم, اللہ کے لیے, اس کی کتاب کے لیے, اس کے رسولوں کے لیے, اور مسلمانوں کے جو امام ہیں یا ان کے حاکم ہیں, ان کے لیڈر ہیں, ان کے لیے, اور تمام مسلمانوں کے لیے اچھائی کا ارادہ کرنا, بھلائی کا ارادہ کرنا, اسی کا نام دین ہے. دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے ساتھ لگا کر کے آپ کو بیان فرمایا. اور آج میں اس میں سے ایک ٹکڑا ہی اگر بیان کروں کہ الدین النصیحہ لائمۃ المسلمین وعامتہم, مسلمانوں کے امام, مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں ان کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے. اور آج میرے عزیزو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. اجتماعی طور پر سب دیکھیں کہ ہمارا مفاد کس میں ہے, امت کا کام کس میں ہو سکتا ہے. اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح ولم یہتم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یہتم بامرنا فلیس منا, جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کا خیال نہیں کیا, حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنی صبح ایسی ہوتی ہیں جو تم صبح اٹھ کر کے سوچتے ہو کہ امت کا کیا ہونا ہے. یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری امت کا خیال نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, ہر ایک کو ایک درد ستاتا ہے کہ کل کیا کھاؤں گا, کل کیا پہنوں گا, میرا گھر کیسے بنے گا, میری جاب کیسے لگے گی. لیکن ان غربائے امت کے لیے کون سوچتا ہے جو کاٹے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, جن کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں, ان کے بارے میں کبھی دل کے اندر نرمی آتی ہے؟ اگر تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ نرمی اور یہ رحم ہوتا تو میرے عزیزو حالات ایسے نہیں ہوتے تھے, حالات ایسے نہیں ہوتے. صحابہ کرام میں سے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا دین آج جس کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں کتنا بکھر گیا. سچ کہا تھا حالی نے کہ اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے. جو دین نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے, آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے. آج دین اسلام کو ہم نے اجنبی بنا کر رکھا ہے, ہمارے گھروں میں ہی نہیں ہے, ہماری ذات پر نہیں ہے. ہم تو پھر دوسرے کو کیا تانا دیں گے؟ آپ اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور اب اسلام کی حقانیت کو بلند و بالا انداز میں بیان کرتے ہیں, سڑکوں پر آ جاتے ہیں. تمہیں سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اگر اسلام کو اتنا ہی پسند کرتے ہو تو اپنی بیویوں پر کیوں نہیں اسلام پسند کرتے؟ اپنی بچیوں پر, اپنے گھر والوں پر اسلام کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ انہیں بے پردہ باہر جب گھمایا جاتا ہے تب اسلام زندہ باد کا نعرہ کیوں نہیں؟ یہ شادی ہال میں کبھی جا کر دیکھیں, یہ پارٹیوں میں جا کر دیکھیں, اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں مسلمانوں کا جم غفیر ہے. میرے عزیزو ایک حدیث عرض کرتا ہوں, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے اور عادل کے وہ بادشاہ ہیں. بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا عدالت میں, کہا گیا کہ اس نے قرض لیا ہے اور یہ دیتا نہیں ہے. تو جو قرض خواہ تھے وہ بھی صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ اجنبی آدمی مدینے کا تو ہے نہیں, لیکن میں نے اس کو پیسے دیے تھے, یہ واپس نہیں لوٹاتا اور آئیں کائیں کرتا رہتا ہے, بہانے بناتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجنبی شخص سے کہا اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا, تم اس کے پیسے ادا کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے 2 دن کی مہلت چاہیے, میں جاؤں گا اور لا کر کے واپس اس کی رقم ادا کر دوں گا جو مجھ سے تقاضا کر رہے. حضرت عمر نے کہا کہ تو جائے گا یہاں سے چھوڑ کر اور واپس آئے گا نہیں آئے گا, اس کا کیا بھروسہ؟ کوئی ہے تیری جو ضمانت لے گا یہاں پر؟ کورٹ بھی جب ہمیں بیل لیتی ہے تو ایک ضامن کھڑا کرتی ہے کہ اس کی ضمانت کون لیتا ہے. تو یہ تو پرانا دستور ہے. آپ نے پوچھا کوئی ہے تیری ضمانت لے گا؟ اگر تو نہیں آئے گا تو ہم اس کو پکڑیں گے. اس نے مجمع میں دیکھا کوئی اس کی پہچان والا تو ہے نہیں, تھا تو یہ مسلمان,
لیکن اس کے گہرے تعلقات کسی سے ہے نہیں. نظر ڈالا, اس نے کہا میں کسی کو پہچانتا نہیں اس میں سے, اور کون میری ضمانت لے گا؟ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے, سب تو جانتے ہیں کہ ایک اجنبی ہے اور بھاگ گیا تو آئے گا نہیں. لیکن اس کے باوجود ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء, کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں, میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. کہا تم جانتے ہو اس کو؟ کہا جانتا تو نہیں, اتنا ہے کہ یہ مسلمان ہے, اتنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے. کہا کہ اگر یہ واپس 2 دن کے اندر نہیں آیا تو ابو درداء نے کہا امیر المومنین آپ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں, میں اس کی جگہ پر قید میں چلا جاؤں گا. تو آپ نے لکھوا دیا اور اس شخص کو چھوڑ دیا, جاؤ 2 دن کا تمہارے پاس ٹائم ہے, لوٹ آ جاؤ. وہ چلا گیا. لوگوں میں تو یہی مشہور تھا, ایک بار جو چھوٹ گیا وہ عدالت سے واپس کہاں آتا ہے, کب وہ کسی کے شکنجے میں آئے گا. 2 دن کا وقت گزر گیا اور شام ہو گئی, وہ آیا نہیں. مغرب کا وقت تھا, اس سے پہلے امیر المومنین نے کہلا بھیجا کہ ابو درداء سے کہو کہ اپنی گرفتاری دے دے, جس کی وہ ضمانت لیا تھا وہ آیا نہیں ہے. عدالت پھر سے لگی, قرض خواہ جنہوں نے قرض دیا تھا وہ بھی تھے, اور حضرت ابو درداء کو لایا گیا. کہا کہ میں تیار ہوں, وہ نہیں آیا. لیکن ابھی عدالت ختم ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ شخص واپس لوٹ آیا, مال بھی لے کر کے آیا, اور کہا کہ امیر المومنین مجھے تاخیر ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں, راستہ ایسا تھا ویسا تھا, لیکن میں لوٹ آیا اور جس کی امانت ہے وہ واپس کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے, جس کا قرض ہے, جس کے تم نے لیے تھے اس کو لوٹا دو. اس نے جب وہ قرض خواہ جو صحابی تھے ان کو لوٹانے کی بات کی کہ آپ کی امانت آپ لے لیں, تو کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں معاف کر دیتا ہوں, جو تو نے لیا تھا اس کو میں نے معاف کر دیا, جاؤ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ مجلس دیکھی تو اس اجنبی شخص سے پوچھا تو چاہتا تو بھاگ جاتا, تو چھوڑ کر چلا جاتا, واپس نہیں آتا تو کون پکڑ کر لاتا, تو کس علاقے کا ہے یا کہاں جاتا, واپس کیوں آیا؟ جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین آپ سچ کہہ رہے ہیں, میں ایسی جگہ چلا جاتا جہاں سے لوگ مجھے پکڑ کر نہ لاتے, تھوڑی سی رقم ضرور تھی, میں بچا کر کے چلا جاتا, لیکن دل میں یہ خیال آیا کل کو دنیا یہ کہے گی رسول اللہ کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں, کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ حضور کا غلام ایک مسلمان دھوکہ دیتا ہے. اس لیے میں واپس لوٹ آیا, میرے لیے دنیا حقیر ہے, میرے مصطفیٰ کی نسبت بہت بلند ہے. امیر المومنین نے ابو درداء سے پوچھا کہ اے ابو درداء, تم ایک اجنبی شخص کی ضمانت لینے کو تیار ہو گئے, تمہارے اندر کیا جذبہ آ گیا ایسا؟ ابو درداء نے کہا امیر المومنین میں نے دیکھا یہاں پر حالات ایسے کہ اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں, اور اگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھتا تو یہ شخص اور اس کے بعد آنے والی قوم یہ کہتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ چلا گیا. کوئی اگر یہ تانا مارتا, اس لیے میں کھڑا ہو گیا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا کہ میں قید میں چلا جاتا, لیکن میرے نبی کی ذات پر کوئی انگلی تو نہیں اٹھا سکتا. حضرت امیر المومنین نے اس صحابی سے پوچھا تم نے قرضہ معاف کیوں کر دیا, اور عدالت میں مقدمہ کیا تھا, معاف کرنا تھا تو پہلے کر دیتے. آپ نے کہا کہ میں اس کو پہلے پہچانتا نہیں تھا, لیکن یہ جب 2 دن کا موقع لے کر گیا بھی اور واپس لوٹ آیا بھی تو امیر المومنین میرا تو یہ حق بنتا ہے کہ میں اس مسلمان کا قرض معاف کر دوں, اس لیے کہ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اگر میں معاف نہ کرتا تو کل کو دنیا یہ کہتی کہ رسول اللہ کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ بھی چلا گیا. یہ ہے پورا دین, یہ ہے پورا دین, ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ, اور وعدے کو مکمل کرنے کا جذبہ, یہ کل ملا کر کے دین بنتا ہے. عزیزان گرامی وقار, آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, ہمارے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہیں, ایک دوسرے کو سلام کرنے سے بھی کتراتے ہیں, جبکہ مسجد کی صفوں میں شانے سے شانہ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. پھر وہ کون سا جذبہ ہے جو مر گیا ہے یا ختم ہونے کو آ گیا ہے؟ زندہ کرو. ہم اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں, اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے جہاں ہماری جان جا رہی ہو
لیکن میرے پڑوس میں کوئی پیاسا ہو تو ہم پانی نہ پی کر اسے پانی پلا دیتے ہیں. ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی یہ تاریخ ہے. مدینہ طیبہ کو جا کر دیکھ لینا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پاک زندگی میں ایسا بھی تھا کہ ایک صحابی کے گھر گوشت کا تحفہ آیا, بھنا ہوا گوشت تھا, کسی نے دیا, انہوں نے یہ سوچ کر کے بغل میں دے دیا مجھ سے زیادہ بھوکے میرے پڑوسی ہیں. پڑوسی نے یہ سوچا مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی بھوکا ہے, وہ گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی مدینے میں ایک رات میں سب گھروں میں گھومتی گھومتی اسی پہلے صحابی کے گھر آ گئی. ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ حق اس کا ہے, ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ اس کا حق ہے. عزیزان گرامی وقار, آج جو حالات ہیں وہ بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں, بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ لگتا ہے سب سے زیادہ حقدار میں ہوں, مجھ پر ہی رحم ہونا چاہیے, میری مدد ہونی چاہیے, دوسرے کی ہو یا نہ ہو. یہ تمام باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمۃ المسلمین اور عامتہم جو حدیث پاک میں آیا ہے, مسلمانوں کے امام, مسلمانوں کے لیڈر, ان کے بارے میں خیر خواہی کرنا یہ بھی دین ہے. اور آج تو جن حالات کو دیکھ رہے ہیں ہم, الیکشن کا ماحول ہے, ہر ایک کی نظر لوگوں کے صرف ووٹ پر لگی ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں 5 سال تک تو ڈھونڈتے رہو پتہ بھی نہیں ملتا. لیکن ان حالات میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حق کے رائے دہی کا پورا استعمال کریں. تمہارے کچھ حقوق ہوتے ہیں, تمہارے بھی کچھ مطالبے ہونے چاہیے. ہر قوم آج ووٹ دینے سے پہلے اپنے مطالبے رکھتی ہے کہ ہمارے محلہ بڑا خستہ حال ہے, اس کے گٹر بنا دو, اس کے فلاں کر دو, بجلی پانی صحیح کر دو. یہ ضروریات زندگی کے مطالبے تو رکھتی ہی ہے. مسلمانوں کے مطالبے کہاں چلے گئے؟ ہمارے حقوق کے بارے میں کبھی بات کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اسی لیے میرے عزیزو, میرا مشن تو صرف اتنا ہے, ہمارا لیڈر وہی ہے جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا رہتا ہے. ہم اس کو لیڈر بھی مانتے ہیں جو میرے پاقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑا رہے. اس لیے کہ میرے عزیزو, ہمارا پورا ایمان یہی ہے, ہمارا پورا ایمان یہی ہے. اور آپ کو پتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اگر تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت کے لیے کھڑے ہو گئے تو دنیا یوں ہی سنور جائے گی. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کیا ایک بہت پیارا حل دیا تھا ہمیں, بہت پیارا حل ہے. مسائل تو بہت ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے لیڈروں کے پاس رکھیں. ہماری ایجوکیشن کے مسائل ہیں, ہمارے گھر بار کے, ڈرینیج کے, روڈ کے, لائٹ کے, پانی کے, بہت سارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ غربت کے مسائل, جاب لیس نوجوانوں کے مسائل, بہت ساری چیزیں, کیا کیا مسئلے رکھے. اور پھر قوم کے اندر جو خرابیاں آئی ہیں وہ تو ایک پہاڑ کے برابر ہیں. ہر دوسرا تیسرا نشے کا عادی ہے, ہر دوسرا تیسرا اخلاق سے گرا ہوا ہے. یہ تمام معاملات, عورتوں میں بے حیائی, نوجوانوں میں نشہ کی عادت, یہ تمام چیزیں دیکھ دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کن کن مسئلوں پر بات کریں اور کس کس چیز کا علاج کرنے کے لیے نکلیں. تو ڈاکٹر اقبال نے ایک بات بتائی تھی, وہ دنیا گھوم کر کے آئے ہوئے انسان تھے. وہ پیرس گئے, اٹلی گئے, جرمن گئے, اور وہاں کے قوموں کی ترقیاں بھی دیکھی, اور اس کے بعد واپس آ کر کے کہا میں نے اپنی قوم اور حضور کی امت کی ترقی کو بہت گہرائی سے دیکھا. 8-10 سال کا ریسرچ کیا, میں نے معلوم کیا کون سی فیلڈ میں اپنے نوجوانوں کو اتارا جائے تو یہ کامیاب ہوں گے, کون سا ایسا میدان ہے جس میں مسلمانوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ ترقی میں آ جائیں گے. سائنس ہے, فزکس ہے, جغرافی ہے, آسٹرونامک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, کس چیز میں اتارا جائے. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں نے بہت غور و فکر کیا, آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ اس امت کی کامیابی کا صرف ایک ہی نقطہ ہے, ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں, لوح و قلم تیرے ہیں. ہر مسئلے کا حل اس بات پر ہے. اسی لیے میں فوکس کرتا ہوں میرے عزیزو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو یوں حل کر دیتا ہے. اسی لیے آیت کریمہ بھی میں نے یہ پڑھی, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو دنیا میں سے کوئی ایسا نہیں جو تم پر غلبہ حاصل کر سکے, کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ مدد کر دیا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اللہ فرماتا ہے اور اگر اللہ گرا دے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی, کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی. ایک بات
بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں جیل کے اندر کے حالات، انشاءاللہ کبھی طویل داستان پوری میں بیان کروں گا. لیکن ایک بندے کو دیکھا تھا، اس کے گھر والے بھی چھوڑ چکے سب، اس کو چھوٹا سا ایک کیس ہے لیکن جیل کے اندر اس کی ضمانت ہوتی نہیں. گھر والے کرانا چاہے تو ہو جائے 4 دن 5 دن میں، لیکن کوئی چاہتا نہیں. تھوڑا سا مانسک سنتولن بگڑتا چلا گیا، دماغی توازن کھونے لگا. ہوتا کیا تھا سنو، وہ ایک نارمل نوجوان تھا اور مہینہ گزر جاتا، کوئی ملاقات کے لیے بھی نہیں آتا گھر والا، تو جیل میں ہنگامہ کرنے لگ جاتا، مار توڑ، اور پھر نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں. تو جیلر پریشان ہو کر کے اس کے گھر فون لگاتا، اس کے باپ کو کہتا کہ بھائی تم اپنے بیٹے سے ایک بار ملنے تو آ جاؤ، وہ ہنگامہ کر کے رکھا ہے، کبھی ملاقات بھی نہیں لیتے ہو. اس کا باپ آیا، آ کر کے ملاقات لیا اور بیٹے نے پوچھا کہ کب چھوٹ رہا ہوں میں، کب نکلوں گا میں. کہا بیٹا اس منڈے کو جو ہے تمہاری ضمانت ہو جائے گی، یہ منڈے کو رکھا ہے، ہو جائے گی. کہا اچھا ٹھیک ہے. اتنا خوشی خوشی سب قیدیوں سے ملنے کے لیے آتا بیرک میں، یہ منڈے تو میرا ہو گیا، میں جا رہا ہوں، میرے باپ نے کہا ہے. منڈے آتا، ٹیوزڈے آتا، وینسڈے آتا، سب چلا جاتا، ختم. پھر 10-15 دن گزر جاتے، باپ بھی نہیں آتا، بھائی بھی نہیں آتا، اور پھر مہینہ گزرنے کو آتا، پھر اس کا دماغی توازن بگڑنے لگتا، پھر ہنگامہ کرتا، پھر جیلر فون کر کے بلاتا باپ سے کہ ملنے کیوں نہیں آتے ہو. باپ آتا، بیٹا کوئی بات نہیں، کچھ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کے اس کے گھر والے کر رہے ہوں. کچھ لوگوں کو زبردستی جیل میں رکھا جاتا ہے، گھر والے ہی رکھتے ہیں. باہر سے اچھا ہے یہاں کھاتے پیتے آرام سے رہو، دوسروں کی زندگی اجیرن کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں رہو. دوسری بار آیا، کہا ابا کب چھوٹ رہا ہوں میں. کہا بس اس منڈے کو رکھا ہے، وکیل جو ہے ملا نہیں تھا، اس منڈے کو تمہاری ضمانت ہو جائے گی. پکی بات لے کر کے آتا پھر، اور یہاں پر بالکل عیش موج مستی میں کہ اس منڈے تو جا رہا ہوں میں. دوسرا منڈے آیا، اس کے بعد پھر چلا گیا. ایسا 4 بار ہوا، اور سب قیدیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ منڈے کو جانے والا ہے، اور سب اس کو چھیڑتے تھے. جب کبھی اس کی ملاقات آتی تو کہتے منڈے کو جا رہا ہے نا. یہ بات مذاق کے طور پر چلتی رہتی تھی، لیکن کسی کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں، یہ نارمل لائف ہوتی ہے. لیکن اس لڑکے کے متعلق میں نے ایک بات سیکھی، 4-5 مرتبہ ہوگی بات ہے. وہ ملاقات لے کر کے واپس آ رہا تھا، ابھی اس نے کچھ کہا ہی نہیں، ساری بیرک میں سب بولنے لگ گئے کہ منڈے کو ہے نا تیری ضمانت. تو اتنا چڑ گیا، کیا پتا اس کو بہت ہرٹ ہوا، تکلیف ہوئی. اس نے گرج کر کے چیخ کر کے کہا، گالی دے کر کے کہا قیدیوں کو کہ تم سب گھرے ہوئے لوگوں، ایک بات میری سن لو، خدا جس دن میرا لکھ دے، جس دن لکھ دے، اس دن سب کے منہ تمہارے کالے ہوں گے اور کوئی مجھے دروازے میں اندر نہیں رکھ سکتا. جس دن میرے چھوٹنے کا وہاں سے آ جائے پروانہ لکھا ہوا کہ یہ دن یہ بندہ چھوٹنے والا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے یہاں کا پرائم منسٹر بھی نہیں روک سکتا. میں نے دیکھا اتنا یقین ہے اس کو. ایک تو اپنے باپ سے ہر بار سنتا تھا اس بار ضمانت ہو جائے گی، اس بار ضمانت ہو جائے گی، اور حقیقت میں میرے عزیزوں یہ جمعرات کا دن تھا جب وہ اپنے باپ سے ملاقات کر کے آیا تھا اور اس کو تانا مارا جا رہا تھا منڈے کو جا رہا ہے. تب اس نے کہا تھا جس منڈے کو بھی میرا رب لکھ دے، جس دن بھی لکھ دے کہ اس کو اس دن یہاں سے نکلنا ہے، پوری طاقتیں مل کر کے بھی مجھے دروازے کے اندر نہیں رکھ سکتی. اتفاق کی بات ہے اسی منڈے کو اس کی ضمانت بھی ہو چکی تھی. وہ جا بھی رہا تھا، بسترے اٹھایا، سارا سامان اٹھایا اور سب کو پلٹ کر کہنے لگا دیکھا حقیقت میں جو بیل ملتی ہے، جو ضمانت ملتی ہے، وہ رب ذوالجلال کے فیصلوں سے ہوتی ہے. یہ یقین اور توکل کی بات میں عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ گرا دے تو پھر کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس کے لیے آتی ہے وہ بھی قرآن کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے. اور ایمان والا ہے کون؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. میرے آقا فرماتے ایمان کامل اس کا ہے جو ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، اپنے مال دولت، سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے. اور جس کے ساتھ ایمان کامل ہوگا اس سے اللہ کی مدد آئے گی، اس پر اللہ کی مدد آئے گی.
میرے عزیزو بظاہر حالات اگر کسی کے ساتھ خراب ہو جائیں تو یہ مت سمجھ جانا. میں اکثر ایک بات محسوس کرتا تھا کہ ظالموں نے جس انداز میں بے قصور لوگوں کو بھی قید کیا اور ہمیں بھی زبردستی جن حالات سے گزارا گیا، پھر کبھی عرض کروں گا انسانی فطرت ہے، کبھی کبھار بکھر جاتے ہیں، تقاضا بشریت کے اعتبار سے گھبراہٹ تو ہمیں بھی ہوتی تھی. پھر تاریخ یاد آتی، میں پہلا تھوڑی نہ ہوں. سیدنا حضرت مظفر حسین کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، میرا یہ قید ہونا بھی میرے آبا و اجداد کی سنت ہے. بزرگان دین گئے ہیں اور جیلوں میں رہے اور واپس نکلے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اسلام زندہ ہوتا ہے. بس قربانیاں رائگاں نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی. ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. اور میں تو ذہن میں یہ پریپیئر کر کے رکھا تھا، ذہن میں دماغ میں یہ بات بٹھا کر رکھا تھا، آزاد ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی مرضی پر ہے. لیکن اگر مر کر کے میری لاش بھی باہر آتی تب بھی مجھے اس بات کا اطمینان تھا، جو بات ہمیں کہنی تھی وہ ہم کہہ چکے. انشاءاللہ رب تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو بچوں تک محفوظ بھی کرائے گا. اور مجھے تو باہر کی خبریں زیادہ نہیں ملتی تھی کہ یہاں لوگوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں، بچوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں. لیکن قیدی جب جاتے تھے چھٹی پر 4 دن 5 دن اور واپس آتے تو یہی کہتے، ڈسکس تو ہمارا کچھ نہیں ہوتا، آپ کے بارے میں ہمارا خاندان پوچھتا رہتا ہے. جیل میں آپ ہیں، فون کرو تو لوگ ہمارے متعلق پوچھتے رہتے. پھر دل میں یہ احساس ہوتا تھا. اور جیل میں بھی دیکھتا، ایک ایسا بھی لڑکا تھا چین سنیپر، چین کھینچتا اور چوری کرتا واپس آتا، لیکن ایسا ڈھیٹ آدمی تھا، ایسا ڈھیٹ، میدان میں کھڑے ہو جائے، سارے قیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جائے اور پھر ہر دن ایک بات اتنی بول کر کے جاتا، صرف اتنی بول کر کے جانا، اس کی عادت سی ہو گئی تھی. ہم دیکھتے رہے، باہر بھی یہی منظر ہے، اندر بھی یہی منظر ہے. تم کسی کی زبان کو بند کرنا چاہو، ختم کرنا چاہو تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہے ہر جگہ پھیلا دیتا ہے. پھر یہ احساس ہوا میرے عزیزو، تبلیغ اسلام صرف ہم ذریعہ ہوتے ہیں، پہنچانا میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی شان ہے. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں، دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا یہ ہم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. آج ہزاروں لاکھوں جو مجھے سننا چاہتے ہیں، اس میں بظاہر میرا کوئی کمال نہیں. بات ان کی کرو اور ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو. اسی لیے آج کے حالات میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں، آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری مسجد ہے اور ہمارے اوپر کوئی یہاں پابندی نہیں ہے. یہاں پر الحمدللہ جو لوگ بیٹھے ہیں 8 مہینے کے بعد سن رہے، 9 مہینے کے بعد سن رہے ہیں، تو تھوڑی کسر میں بھی نکال لوں. اس لیے میں تھوڑا زیادہ وقت آپ کے ساتھ لے رہا ہوں. ان حالات کے ساتھ جو آپ کو فیصلہ لینا ہے میرے عزیزو، سوچ سمجھ کر کے اپنا مطالبہ بھی تو رکھو کہ ہم ان لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہیں جو 500 روپے بانٹ کر کے، گلے میں پٹے ڈلوا کر کے، ہمیں نعرے لگوا کر کے گھما لے. بس نہیں، ہمارا مقصد اور ہمارا مطالبہ اتنا ہو، ان حکام، ان لیڈروں کے پاس یہ بات رکھو، میرا گھر میرا محلہ نہ بنا پایا تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا وعدہ کرو کہ میرے مصطفیٰ کی عزت پر جب بات آئے تو تم ڈٹ کر کھڑے رہو گے. یہ گستاخیوں کا ماحول ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میرے عزیزو، اور بظاہر ہماری بات یہ ہے کہ ہم سب سے ان لوگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں جو قوم و ملت اور ملک کی فلاح و بہبودی اور میرے حضور پاک کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں کسی بھی طرح سے. ہمارا تو مقصد، ہمارا مشن صرف اتنا ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہم اس مشن کے آدمی ہیں. لیکن پھر بھی جن حضرات نے بھی محبتوں کے ساتھ ہمارے نام کو پھیلایا ہے، ان کے مقاصد اگر صرف پولیٹیکل ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں، اگر اس لیے ہمارے نام کا استعمال کیا یا ہمیں بلایا یا ہمیں کھڑا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت کے لیے ہے، تو ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے الیکشن آیا ہے، مفتی صاحب اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں، اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں.
یہ سب افواہیں بہت ساری پھیلی ہیں. میرے عزیزوں تھوڑا انتظار کرو. اور میں ان سیاسی نیتاؤں سے بھی کہوں گا, آپ الیکشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, حصہ لے رہے ہیں, سیاست میں آپ موجود ہیں, آگے بڑھو, ہم آپ کو روک نہیں رہے ہیں. لیکن اگر واقعی مقصد یہ ہے کہ قوم اور ملت اور ملک اور میرے دین کی عزت اور حضور پاک کی عزت کے لیے آگے چل کر کے آواز اٹھائیں گے, تو میرا آج آپ کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں, الیکشن گزر جانے دو, پھر ہر دن آپ کے ساتھ کھڑے.